آئیے ناظرین، پروگرام کے ریسرچر مختار احمد بھائی جی سے بات کرتے ہیں اس یادگار شہداء کے حوالے سے، اس 18 اکتوبر کے اس ثانیے کے حوالے سے۔ السلام علیکم بھائی جی، کیسے ہیں؟ اللہ کرو بھائی جی، آج کا پروگرام ہم نہ تو کسی تاریخی عمارت پہ کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی کراچی اولڈ سٹی ایریا کے اوپر ہے، بلکہ آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں اس یادگار شہداء پر جو 18 اکتوبر 2007 کو ثانیہ ہوا تھا، اس میں جن لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی۔ اور اس چلتے ہوئے روڈ پہ اکثر لوگ چلتے پھرتے یہ دیکھتے ضرور ہے مونومنٹ، کچھ کو پتہ بھی ہے کہ کیا ہے، کچھ کو نہیں بھی پتہ ہوتا۔ تو اس واقعے کے حوالے سے، اور جب بی بی یہاں پر آئی تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، تو اس وقت کیا سما تھا اور اس وقت کے کیا مناظر تھے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ چشمدید گواہ بھی تھے اس واقعے کے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پروگرام کا جو فارمیٹ ہے آج وہ بہت اچھا ہے۔ 18 اکتوبر بھی قریب ہے، اور شہداء کی تاریخ یہ کوئی 18 اکتوبر کو رقم نہیں ہوئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میدان کربلا سے دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیں، اس وقت سے لے کر جو انہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے قربانیاں دیں، موجودہ دور میں کسی نہ کسی طریقے سے لوگ شہداء کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب جہاں تک 18 اکتوبر کی بات ہے، تو کیونکہ بے نظیر بھٹو جنرل مشرف کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے باہر تھی، اور انہوں نے ایک عرصے تک دبئی میں قیام کیا۔ اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ جب بے نظیر بھٹو کو باقاعدہ طور پہ سگنل دیا گیا کہ وہ پاکستان آئیں، اور وہ جب پاکستان پہنچی، میں سمجھتا ہوں اس دن کا جوش و خروش کارکنان کا دیدنی تھا۔ پورے کراچی شہر میں تمام عمارتوں پر، تمام نجی عمارتوں پر، تمام سڑکوں، گلیوں، شاہراہوں پر برقی کمکمے جگمگا رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کے 3 رنگے جھنڈے جو ہے لہرا رہے تھے۔ ایسے میں محترمہ جب امارت ایئر لائن سے پہنچیں، اور انہیں قرآن کے سائے میں لایا گیا، انہیں قرآن کے سائے میں باقاعدہ طور پر ایک فلوٹ پر سوار کرایا گیا، جو ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری نے ملک کے دورے کے موقع پر استعمال کیا۔ اس فلوٹ میں سوار کر کے انتہائی چوٹی کی رفتار سے، کیونکہ جلوس بہت ہی طویل تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس تھا۔ جلوس آہستگی سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم لوگ بھی، کیونکہ میں ایک اخبار کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹرک کے بالکل تیسرے ٹرک پہ موجود تھا، جس میں میرے ساتھ پیر صبغت اللہ راشدی، جو ملکہ برطانیہ کے کونسل کے رکن ہیں، حبیب جان اور دیگر رہنما موجود تھے، کہ اچانک ایک معمولی دھماکے کی آواز آئی۔ اسے ہم نے ٹائر پھٹنے سے تعبیر کیا۔ پھر اس کے چند ہی منٹوں بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور پھر ہمیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی بے نظیر بھٹو کے فلوٹ کے ساتھ، اور وہ جیالے جو کہ ایئرپورٹ سے لے کر اس کارساز کے مقام تک بجا تیر بجا لے تے دشمنہ تے ابو پیپلز پارٹی کے نعرے پہ رقص کر رہے تھے، ان میں سے تمام لوگوں کا اس دھماکے کے ساتھ صفایا ہو گیا، اور ان کی جلی ہوئی نعشیں ہر جگہ بکھری ہوئی تھی۔ لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، بازو کٹے ہوئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو ان کے جانثاروں نے ایک دوسری گاڑی پر سوار کرا کر باہر بلاول ہاؤس پہنچایا، لیکن اس کے بعد جیسا یہاں میں سمجھتا ہوں قیامت کا منظر تھا، پوری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا کارساز، اور جا بجا لوگ ہمارے سامنے دم توڑ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تاریخ کا بھیانک واقعہ آج تک نہیں ہوا۔ اس سے پہلے گو کے واقعات ضرور ہوئے، نشتر پاک کا ثانیہ بھی رونما ہوا، اس سے پہلے جو ہے لال مسجد کا واقعہ بھی رونما ہوا، اور ایسے لاتعداد واقعات رونما ہوئے، لیکن جو بھیانک واقعہ اس دن یہ وقوع پذیر ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پیپلز پارٹی نے اگر آج ان شہداء کی یاد میں ایک یادگار قائم کیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا عمل ہے، اور اس سے شہداء کو تادم مرگ یاد رکھا جائے، اور اس مقام کو بھی باقاعدہ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اسی انداز سے، جس انداز سے پہلے تھا، آج نظر نہیں آ رہا۔ اس میں جگہ جگہ گھاس جل چکی ہے، پیڑ پودے جلے ہوئے ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے شہداء کا جو ایک مقام ہے اس کو قائم و دائم رکھا جا سکے، ان کی یادگار کو قائم و دائم رکھا جا سکے۔